بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ روزانہ واقعات سننے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان 8 خوش نصیب صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں سب سے پہلے اسلام قبول کرنے کا شرف حاصل ہوا۔ ان 10 جلیل القدر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے ایک ہیں جنہیں دنیا میں جنت کی بشارت دی گئی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخی تھے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا عام مسلمانوں اور خاص طور پر امہات المومنین کے ساتھ حسن سلوک کا اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ ایک دفعہ آپ نے اپنی زمین 40,000 دینار میں فروخت کی اور یہ ساری رقم رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کے خاندان بنی زہرا اور اہل اسلام میں فقراء و مساکین اور ازواج مطہرات میں بانٹ دی۔ جب ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں ان کا حصہ پیش کیا گیا تو آپ نے پوچھا یہ مال کس نے بھیجا ہے؟ آپ کو بتایا گیا حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی بیویوں کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا تھا، میرے بعد صرف وہی لوگ تمہاری خدمت بجا لائیں گے جو صابر و شاکر ہوں گے۔ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعائیں خیر برکت پوری زندگی ان پر سایہ فگن رہی، یہاں تک کہ آپ تمام پرسہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے زیادہ مالدار اور صاحب ثروت ہو گئے۔ آپ کی تجارت مسلسل نفع بخش ہوتی چلی گئی۔ آپ کے تجارتی قافلے مدینہ منورہ آتے تو باشندگان مدینہ کے لیے گندم، گھی، کپڑے، برتن، خوشبو اور دیگر ضروریات کی چیزیں اپنے ساتھ لاتے اور جو اشیاء بچ جاتی انہیں دوسری منڈی میں منتقل کر دیتے۔ ایک دن حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ مدینہ طیبہ میں داخل ہوا۔ سب اونٹنیاں ساز و سامان سے لدی ہوئی تھی۔ جب یہ قافلہ وہاں پہنچا تو زمین تھر تھرانے لگی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے پوچھا، آج یہ تھر تھراہٹ کیسی ہے؟ آپ کو بتایا گیا کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کا 700 اونٹوں پر مشتمل تجارتی قافلہ آ رہا ہے۔ یہ سن کر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بہت خوش ہوئیں اور بارگاہ الہی میں دعا کی، الہی یہ جو کچھ تو نے انہیں دنیا میں دیا ہے اس میں برکت عطا فرما اور آخرت میں اس سے بڑھ کر اجر و ثواب سے نوازنا۔ پھر کہنے لگی کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا ہے، حضرت عبد الرحمن بن عوف جنت میں خوشی سے اچھلتے ہوئے داخل ہوگا۔ اس سے پہلے کہ تجارتی قافلہ پڑاؤ کرتا، ایک شخص نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ کو جنت کی بشارت دی۔ جب آپ نے یہ بشارت سنی تو خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ دوڑتے ہوئے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پہنچے اور عرض کی، اماں جان، کیا آپ نے میرے لیے جنت کی بشارت کے کلمات رسول اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے خود سنے ہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ سن کر کچھ نہ پوچھئے ان کی خوشی کا کیا عالم تھا۔ فرمانے لگے، اماں جان گواہ رہنا، میں اسی خوشی میں 700 اونٹنیوں پر مشتمل اپنا تجارتی قافلہ ماؤ ساز و سامان کے اللہ کے راہ میں پیش کرتا ہوں۔ جس دن سے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت کی بشارت ملی، اس دن سے اور زیادہ حوصلے کے ساتھ اللہ کی راہ میں دونوں ہاتھوں سے بذریعہ دائیں بائیں خفیہ و علانیہ خرچ کرنے لگے، یہاں تک کہ 40,000 دینار اللہ کی راہ میں صرف کر دیے۔ ایک دفعہ مجاہدین اسلام کے لیے 500 تربیت یافتہ جنگی گھوڑے اور ایک دوسرے موقع پر 1,500 عربی نسل اصیل گھوڑے مجاہدین کے لیے خریدے۔ وفات سے چند روز پہلے تمام غلام آزاد کر دیے اور یہ نصیحت بھی لکھوائی کہ اہل بدر میں جو صحابہ بھی زندہ ہوں ان میں سے پر ایک کو 400 دینار میرے مال میں سے دیے جائیں۔ جن بدری صحابہ نے وصیت کے مطابق یہ رقم وصول کی ان کی تعداد تقریباً 100 تھی۔ وصیت میں یہ بھی لکھوایا کہ امہات المومنین میں سے ہر ایک کو میری جائیداد میں سے وافر حصہ دیا جائے۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا
اکثر ان کے حق میں یہ دعا کرتی، الہی عبد الرحمن بن عوف کو جنت کے ٹھنڈے میٹھے چشمے سلسبیل سے پانی پلانا۔ وصیت کے مطابق مال تقسیم کرنے کے بعد بھی ورثاء کے لیے بہت سا مال بچ گیا۔ مزید اسی طرح کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔